بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ون پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں نوید ستی اور ہم آج بات کریں گے خصوصی طور پر جو مخصوص نشستیں ہیں، بہت سے اوورسیز بھی اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ تحریک انصاف جس کو 2/3 میجارٹی جو ہے وہ مل چکی ہے، آلدو وہ اتنی ایکسپیکٹیشن شاید نہیں تھی، اس وقت تک 44 سیٹس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے۔ ایک سیٹ جو LA-16 ہے باغ کی، جو LA-3 ہے باغ کا، وہاں پر اگر صورتحال دیکھیں تو ابھی تک کچھ پولنگ اسٹیشن دوبارہ سے پولنگ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے 25 نشستیں تحریک انصاف کو ملی ہیں اور 11 پیپلز پارٹی کو ملی گئی ہیں، لیکن جب حلف اٹھایا جائے گا تو پیپلز پارٹی کو ایک نشست چھوڑنی پڑے گی، اور اس طریقے سے 10 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 6 جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اور ایک جو ہے وہ مسلم کانفرنس اور JKPP کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے اگر ہم مخصوص نشستوں کی، بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو مخصوص نشستوں کے لیے ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 9 ارکان جو ہے وہ اسمبلی جو ہے ان کے پینل بنتے ہیں، یعنی ایک سیٹ کے لیے مخصوص نشستیں کے لیے، یعنی 5 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہے، ایک علماء اور مشائخ کی بھی ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی کی، یعنی 8 ٹوٹل نشستیں ہیں، اس میں 5 خواتین کی ہیں۔ اب تحریک انصاف کے پاس 25 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 10 ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس جو ہیں وہ 6 ہیں، اور JK اور PP کے ساتھ JKPP اور مسلم کانفرنس کے پاس 1 ہے۔ اب اگر 9 نشستیں، 9 ووٹ چاہیے ہوں گے ایک فیمیل کے لیے یا ایک جس بھی اس کے لیے ممبر کے لیے جو اس مخصوص نشست پہ آئے گا، اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو 9 ارکان پر اسمبلی کے پینل میں عددی اعتبار سے اگر اوورال دیکھیں تو تحریک انصاف کے پاس یعنی 3 سیٹیں چلی جائیں گی، اور پیپلز پارٹی 1 نشست لے جائے گی، یعنی خواتین کی 3 نشستیں PTI لے جائے گی، اور 1 نشست پیپلز پارٹی لے جائے گی، اور ایک نشست کے لیے جو 9 نمبرز چاہیے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس 6 ہیں، JKPP کے پاس 1 ہے، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی 1 اگر ووٹ ادھر دے گی، اور اس طریقے سے یعنی تیسری جو سیٹ ہے، یعنی 5ویں جو سیٹ ہے فیمیل کی، وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JKPP اور مسلم کانفرنس مل کر ایک سیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ چاروں پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر ایک سیٹ خواتین کی اس پہ اتحاد کریں گی یا نہیں کریں گی، یہ ایک دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسمبلی میں آپ جانتے ہیں کہ علماء و مشائخ، ٹیکنوکریٹ اور اوورسیز کشمیریوں کی ایک نشست ہے جن پر پورا ایوان جو ہے وہ ووٹ دے گا، اور اس بات کا زیادہ تر امکان ہے کہ یہ تینوں سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف لے جائے گی، کیونکہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے اگر علماء مشائخ تحریک انصاف کا کوئی بھی جو بھی آئے گا، جس کو ٹکٹ جس کو نام دیا جائے گا وہ نکل جائے گا، اور ٹیکنوکریٹ پر بھی، اوورسیز کشمیریوں کی بھی۔ اس طریقے سے مخصوص جو ٹوٹل 8 سیٹس ہیں اس میں سے 6 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف آسانی سے جو ہے وہ لے جائے گی۔ اب اس پر جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب ہر طرح سے یعنی خواتین کے کچھ گروپس ہیں وہ اپنی لابنگ کچھ شیخ رشید کے تھرو کر رہے ہیں، کچھ علیم گنڈا پور کے تھرو کر رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، میں کچھ دنوں بعد آپ کو نام بھی دکھاؤں گا، اور کچھ جو ہے وہ سیف اللہ نیازی کے پاس خواتین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا جو رائٹ ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے PTI کے ساتھ ہیں، دھرنے کی بھی تصاویر دکھائی گئی ہیں، تصویریں بھی، ایک پوری سیریز بنی ہوئی ہیں، اور یہی صورتحال رہی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 3 خواتین کی اور 3 جو یعنی ٹیکنوکریٹ، سمندر پر پاکستانی کے لیے، اور علماء و مشائخ کی 6 سیٹیں 8 میں سے تحریک انصاف لے اڑے گی۔ پہلے ہی 25 سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں، اور 26 جو سیٹ ہے اس کے اوپر ابھی ڈیڈ لاک موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہو سکتی ہے تو 26 تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں گی۔ ایک سیٹ جو پیپلز پارٹی نے چھوڑی ہے اور چھوڑنی پڑے گی حلف اٹھانے سے پہلے ان کو، پیپلز پارٹی کو، تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور الیکشن پر تحریک انصاف زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہوگی۔ تو اس طریقے سے تحریک انصاف جو ہے وہ جو ڈائریکٹ الیکشن کے اوپر سیٹس ہیں وہ 27 تک بھی پہنچ سکتی ہیں، اور 6 سیٹیں وہ مخصوص بھی اٹھا سکتی ہیں، تو یوں یعنی نمبر جو ہے وہ 33 بھی تحریک انصاف پہنچ سکتی ہے، اور آسانی سے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 2/3 میجارٹی ہوگی۔ اب JKPP اور مسلم کانفرنس کے حوالے سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کو تحریک انصاف شامل کرے گی حکومت میں یہ نہیں کرے گی، لیکن ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ مسلم کانفرنس اور JKPP یہ ریاستی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں،
ان کو شامل ہونا چاہیے، اور وہ ان کو کچھ شاید وزارتیں بھی دی جائیں گی، کوئی اہم عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ سردار عتیق صاحب اور حسن ابراہیم صاحب، ان دونوں کو اہم عہدے بھی مل سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی دوڑ میں بھی گیم شروع ہو گئی ہے، صدر کے حوالے سے بھی، اسپیکر کے حوالے سے بھی۔ یہ بڑے اہم سینئر وزراء کون کون سے ہوں گے، پھر آگے جو ہے وہ معاون خصوصی کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ابھی سے تیار ہونا شروع ہو گئی ہے، کوآرڈینیٹرز کی تیار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر حکومت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب احتساب کا عمل شروع ہوگا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہونا کب ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلدیاتی الیکشن بھی ہم کرائیں گے، ہونا کب ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور پھر اسی طرح ٹورزم پہ بھی بہت سے کام ہوں گے، لیکن صحت، انصاف، یہ ساری چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ الگ بات ہے۔ اینی ہاؤ، یہ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ مخصوص جو 8 نشستیں ہیں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، تو وہ بڑا ایزی ہے کہ 9 ممبرز ایک خاتون کے حوالے سے ووٹ کریں گے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے پاس 10 ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 6 ہیں، تحریک انصاف کے پاس 25 ہیں۔ تو اگر 9 کے حساب سے دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 3 سیٹس جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور کیونکہ جے کے پی پی اور پیپل جو اس کو اگر انہوں نے شامل کرنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ان کو بھی سپورٹ کر دے گی۔ تو یہ یوں 3 خواتین کی نشستیں، اس کے بعد جو ہے وہ 3 جو ہے اور دوسری ٹیکنوکریٹ اور علماء مشائخ اور سمندر پر پاکستانی، کیونکہ اس میں پورا جو کیبنٹ ہوگی، پورا جو ممبرز ہوں گے وہ سارے کے سارے ووٹ کرتے ہیں۔ جب ووٹ سارے کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ 3 سیٹوں پہ پہلے ہی تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے، تو وہ تینوں تحریک انصاف کی ہوں گی۔ اب معاملہ آ جائے گا کہ ان کے لیے کون کون سے لوگ فرنٹ میں ہیں، صاحب مطلب اس میں کون کون سے لوگ کس کو بیک کر رہے ہیں، یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ گروپنگ آپ کو پتہ ہے پہلے سے موجود ہے، کچھ بیرسٹر سلطان کے کیمپ میں موجود ہیں، خواتین کی بھی نشستیں ہیں، دوسرے بھی ہیں، اوورسیز پاکستانیز پہ ایک بہت ہی اہم سیٹ ہے، وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ اس میں بیرسٹر سلطان بہت ہی اہم شخصیت ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ حاصل بھی کر لیں گے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں علماء مشائخ اور بہت سے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے 2-3 مین لوگوں کو شامل بھی کروا لیا گیا ہے پہلے ہی۔ اور پھر ظاہر ویسے تو نہیں خاموش ہوئے ترابی صاحب، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کچھ تو کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی پارٹی سے بھی نکال دیا ہے۔ تو یہ چیزیں صورتحال نظر آئیں گی، بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں کل تک میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ مخصوص نشستوں میں کتنے لوگ لائن پہ لگ چکے ہیں، لابنگ کہاں سے کی جا رہی ہے، سردار تنویر الیاس کا کیمپ میں کون سے خواتین اور کون سے اسپیشل سیٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں، بیرسٹر کے کیمپ میں کون سے لوگ ہیں، چودھری انوار الحق جو ہے اور خواجہ فاروق کی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت میں علی امین گنڈا پور، اس کے ساتھ ساتھ عامر کیانی اور جو سیف اللہ نیازی ہیں وہ کس کی بیک کر رہے ہیں، یہ ہم کل تک بات کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔